الحمد لله الحمد لله وكفى سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کے بیانات میں تذکرہ چل رہا ہے بہت ہی ممتاز ایمانی
کیفیت کا جو مومن کو حاصل ہو، جسے قرب الہی کی کیفیت کا احساس کہیں گے، تو پھر مومن نہ صرف یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے رکنے لگتا ہے، بلکہ اپنے پروردگار کی فرما برداری میں پہلے سے زیادہ شوق اور جذبے سے لگنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ اس کی ایمانی ترقی کی علامت ہوتا ہے۔ اور وہ اطمینان قلب کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی نہ صرف تابعداری کرتا ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کے پیغام کو بھی سنانے کی محنت میں لگ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی محبت کے اعتبار سے مخلوق میں ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ اہمیت والی ہستی ہونی چاہیے۔ مخلوق کی تمام محبتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ ایسا مومن جسے اللہ کے قرب کے احساس سے ایمانی ترقی ملتی ہے، اس کا دل راہ حق پر چلتے ہوئے مطمئن دل بن جاتا ہے۔ لہذا وہ تمام محبتیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان تمام محبتوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں آگے سے آگے بڑھنے لگتا ہے، اس لیے کہ اسے راہ حق پر چلتے ہوئے اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ راہ حق پر چلتے ہوئے اطمینان قلب
مذہبی کہانیوں اور مذہبی بناوٹی داستانوں اور کمزور مذہبی حوالوں سے حاصل نہیں ہوتا، اطمینان قلب ان مومنوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے ایمان کی روشنی کی بنیاد اللہ کا قرآن بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بے چین دل کو چین ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ ٹوٹا ہوا دل جڑتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ بے چارہ دل مضبوط ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ مخلوق کی محبت میں پھنسا ہوا دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کنٹرول ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر قرآن کے علم سے۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن کی نورانیت دل مومن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے تو وہ راہ حق پر نہ صرف چلنے لگتا ہے بلکہ راہ حق پر چلتے ہوئے احقاق حق کا فریضہ بھی نبھانے لگتا ہے۔ حق پہنچانے کا فریضہ بھی نبھانے لگتا ہے، اور اس فریضہ کی ادائیگی میں اس کی نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نقوش کے اوپر ٹکی رہتی ہے۔ وہ اپنا ہر قدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش کی تابعداری میں اٹھانے لگتا ہے۔ جب وہ اپنا ہر قدم راہ حق میں چلتے ہوئے محبوب کبریا کی تابعداری میں اٹھاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی منزل ابتغائے مرضات اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے بلکہ وہ اللہ کی نگاہ محبت کا حقدار بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جس کو کہا اتبعونی، میں نے پچھلے جمعہ کے بیان میں عرض کیا تھا، فاتبعونی یحببکم اللہ۔
جب وہ مومن جسے راہ حق قرآن کے علم کی روشنی کی وجہ سے ملتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، تو اسے قدم قدم پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا مشکل نہیں لگتا بلکہ جملہ سنیے، اسے سنت رسول اللہ پر عمل کرنا مشکل نہیں لگتا بلکہ وہ سنت رسول اللہ پر عمل کر کے فخر محسوس کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ سنت رسول اللہ پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، یہ کیسے، یہ تبدیلی کیسے آتی ہے کہ ایک وقت میں جہاں محض خالی خولی دعویٰ ہوتا ہے اتباع محمد الرسول اللہ کا اور رسول اللہ کی پیروی عملی زندگی میں اسے ممکن بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ حضور کی تابعداری جو پہلے تک عمل میں نہیں نظر آتی تھی، اب وہ نہ صرف عمل میں نظر آئے بلکہ اس عمل پر فخر محسوس ہونے لگے جس عمل میں مومن حضور کی تابعداری میں اپنے آپ کو داخل کرے اور اس پر فخر محسوس ہونے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہوتی ہے اتنی بڑی تبدیلی کہ وہ کام جو کل تک بہت مشکل سمجھا جاتا تھا اس پہ بڑے حوصلے سے، بڑے فخر سے، بڑے اطمینان سے اس پہ عمل کرنے لگا۔ جواب دیا کہ جب کوئی بندہ راہ حق پر، عبدالعزیز، جب کوئی بندہ راہ حق پر چلتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں اپنی تمام محبتوں کو پس پشت ڈال کر اللہ کی محبت کو اور اللہ کے رسول کی محبت کو مقدم رکھتا ہے، اوپر سے قرآن کی روشنی اس کے لیے رستے ہموار کرنے لگتی ہے، ساتھ ہی ساتھ سنت رسول اللہ اس کے لیے اور زیادہ فخر کی بات بننے لگتی ہے۔ جب یہ ماحول بنتا ہے تو میں اللہ باقی بچی ہوئی عملی رکاوٹوں کو خود ختم کر کے کہنے لگتا ہوں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اگر تم ایمان کے ان دو تقاضوں کو پورا کرو، اللہ کی تابعداری اور رسول کی سچی تابعداری قرآن کے علم کی روشنی میں اگر تم نے پوری کی تو میرا یہ وعدہ ہے ممکنہ تمام مشکلات جو دین اسلام پر چلنے میں تم محسوس کرتے رہے، میں اللہ خود ہی تمہاری مشکلات کو دور کر کے اسلام کے ہر پہلو پہ عمل کرنا تمہارے لیے آسان بنا دوں۔ سبحان اللہ۔ کہانیوں سے یہ ممکن نہیں ہونا، بزرگوں نے یہ کہا، حضرت صاحب نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ، اس سے اسلام کے صحیح روپ پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ گنجائشیں تلاش کرتے ہوئے عیسائیت جو ہے وہ مذہب میں، مذہبی پابندیوں میں گنجائشیں تلاش کرنے والے طبقات، انہیں عیسائیت کا لیبل ملا، اور یہ وہ لوگ تھے جو مذہبی پابندیاں اپنے اوپر نافذ کرنے میں دقت محسوس کرتے تھے، اور گنجائشیں تلاش کرتے 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 وہ اصل دین سے فارغ ہو گئے۔ لعن الذین کفروا
من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک، کیوں لعنت اللہ نے کی؟ حضرت داود کو بظاہر نبی ماننے والوں پر اور حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے والوں پر اللہ نے لعنت کیوں کی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ نافرمانی میں حد سے گزر گئے۔ وہ گنجائشیں تلاش کرتے کرتے بولیے کیا کیا انہوں نے حد تجاوز کی۔ کانو لا یتناہون عن منکر، کانو لا یتناہون عن منکر، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ دین عیسوی پر عمل کرنے والے لوگوں نے بظاہر جرم یہ کیا کہ انہوں نے مذہب کی پابندیوں میں اپنے آپ کو مشکل محسوس کرنا شروع کیا۔ اے کس طرح یہ کام کیسے ہم کریں، برادری ناراض ہو جائے گی، یہ کام کریں تو دوست ناراض ہو جائیں گے، یہ پابندی اپنے اوپر نافذ کریں تو انسانی سماج میں ہم سروائیو کیسے کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اپنے نبی کی تابعداری کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں دقت محسوس کی، اور گنجائشیں تلاش کرتے کرتے وہ نافرمانی کی حدوں کو کراس کر گئے، حتیٰ کہ وہ اس نہج پر پہنچے کہ پہلے انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی یعنی منکر سے روکنا لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اور کوئی نہیں گل خیر ہے، کوئی نہیں گل خیر ہے، کوئی نہیں گل خیر ہے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ وہ پیغمبروں کی نافرمانی کے ارتکاب سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، اور پھر اس جرم کی پاداش میں وہ خود بھی ایسے ہی رستے پہ چل پڑے جیسے منکر کو اپنانے والے لوگ چل رہے تھے۔ جنہوں نے روکنا تھا وہ خود منکر پہ عمل پیرا ہو گئے۔ اس لیے میں اللہ نے بظاہر وہ نبی کو ماننے والے تھے، لیکن میں نے انہیں لعنتوں کا مستحق قرار دے دیا، انہیں لعنتی قرار دیا۔ میں نے حضرت شاہ جی والد گرامی مدظل العالی سے سنا ہے ان کی محافل میں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ کی طرف سے سزاؤں، سختیوں اور ناپسندیدگیوں کا تذکرہ ہے، ان میں سب سے بڑی اللہ کی ناراضگی جب کسی انسان پر ہوتی ہے اور اللہ کا غیظ و غضب اس پر جب نازل ہوتا ہے، تو سب سے بڑی جو ناراضگی ہوتی ہے کسی انسان پر اللہ کی، وہ یہ اللہ کہتے ہیں اس پر میری طرف سے لعنت ہو رہی ہے۔ تو راہ حق کے جو راہی ہیں انہیں معروف پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور معروف جنم لیتا ہے، ہر معروف کام ہر زمانے میں جنم لیتا ہے اللہ کے پیغمبروں کی سچی تابعداری سے، اور ہر منکر جنم لیتا ہے ہر زمانے میں اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی سے۔
پیغمبر کی فرما برداری کا نام معروف ہے، اور پیغمبر کی نافرمانی کا نام منکر ہے۔ معروف پر عمل کرتے ہوئے رہنمائی ملتی ہے قرآن اور نبی کے فرمان سے۔ معروف عمل پہ عمل کرتے ہوئے رہنمائی ملتی ہے قرآن و سنت سے، اور منکر پر عمل کرتے ہوئے رہنمائی ملتی ہے نفس سے اور شیطان سے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ منکر کی جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ بے حیائی ہوتی ہے، اس کے آگے پھر منکر شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے بے حیائی، پھر منکر۔ پہلے بے حیائی اور پھر منکر۔ تو منکر کی بنیاد کون رکھتا ہے؟ بولیے کون رکھتا ہے؟ شیطان۔ اونچی بولیے کون رکھتا ہے؟ شیطان۔ جی، نفس اور شیطان دونوں نے مل کر حضرت خواجہ حسن مجذوب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ والے تھے، بڑے شاہ جی حضرت پیر طریقت رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ سنا کرتے تھے یہ اشعار اپنے ایک ساتھی سے، تب سے مجھے یاد ہیں۔ نفس اور شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ نفس اور شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ اے میرے اللہ میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ نفس اور شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ سورہ منافقون میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، تباہی کا لفظ جو خواجہ صاحب نے استعمال کیا اس کی طرف قرآن کریم کی یہ آیت مشیر نظر آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون۔ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والوں کو کہا، توجہ ہے جی آپ لوگوں کی، کس کو کہا؟ مومنوں کو کہا، کافروں سے بات نہیں ہوئی۔ فرمایا ایمان کے دعوے داروں سنو، تم برباد ہو جاؤ گے اگر تم نے اپنے مال کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مقابلے میں اہمیت دی تو تباہ ہو جاؤ گے۔ ایمان والوں اگر تم نے اپنی اولاد کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کے مقابلے میں اہمیت دی تو تباہ ہو جاؤ گے۔ جلدی کرو، اب اگلا فقرہ ہے، جلدی کرو۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت
اللہ موت کے آنے سے پہلے پہلے ایمان والو جو کچھ اللہ نے تمہیں مال کی شکل میں انعامات تم پر کیے ہوئے اس کو اللہ کی راہ میں بانٹ دو، اس کو اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں بانٹ دو۔ اگر تمہیں موت آ گئی اور تم نے اس مال کو سنبھالے رکھا تو تم بڑے پچھتاوے میں آ جاؤ گے، اور موت کے بعد تم کہو گے فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر تم کہو گے یہ دنیا کی دولت جس کو اکٹھا کرنے کے لیے میں نے اللہ کے حلال کو کی پرواہ نہیں کی، میں حرام کی طرف لگا رہا، وہ دولت آج میرے کام نہیں آئی، اللہ مجھے واپس لوٹا اور میں تیرے رستے میں تیرا دیا ہوا مال لوٹاؤں، صدقے کروں۔ اللہ وہ اولاد جس کی مرضیوں کے لیے میں تیرے نبی کی سنت کی پرواہ نہیں کرتا تھا، سوسائٹی کی پرواہ کرتا تھا، اللہ مجھے واپس لوٹا، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کروں، تو جواب آئے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ مجھے کچھ موقع دے، فرمایا موقع کوئی نہیں ملے گا، جب وقت آ گیا پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو ایک ایمان والا، ایک مومن اسے اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے، اللہ دے دیتے ہیں جب قرآن کی روشنی، پیغمبر کی سنت، جب یہ دونوں مل جاتی ہیں پھر اللہ پھر معرفت کے دروازے، حق کی پہچان کے دروازے اللہ کھول دیتے، اور اطمینان قلب ہو جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اور یہ اطمینان قلب راہ حق پر چلتے ہوئے اس منزل کا حاصل کرنا حق کو سمجھنے کے بعد حق کو آگے پہنچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا گیا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، وما كان من المشرکین ولم یک من المشرکین۔ میرا پیغمبر آپ ملت ابراہیمی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیے، رستہ وہی ہے احقاق حق کا جو ابراہیم نے چنا تھا۔ اب وہ حضرت ابراہیم جن کو راہ حق کی منزل قرار دیا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے، وہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي۔
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اور جب ابراہیم نے اپنے رب کو کہا اے میرے پروردگار ارنی مجھے دکھا کیف تحیی الموتی تیرا یہ کہنا یہ درست ہے جی تیرا یہ کہنا درست ہے کہ میں اللہ مردوں میں سے زندہ نکالتا ہوں اور زندوں میں سے مردے نکالتا ہوں. اے میرے پروردگار ارنی مجھے دکھائیے. سبحان اللہ جی یہ اطمینان قلب کی بنیاد. اے میرے پروردگار ربی ارنی کیف تحیی الموتی. سبحان اللہ. اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی نا حضرت ابراہیم کی وہ بڑی شاندار گفتگو ہے. وقت کے حکمران کو دعوت اسلام دیتے ہیں. اللہ اللہ. الم ترى پیچھے الم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. میرا محبوب آپ نے دیکھا ہے اس بندے کے احتجاج کو کہ نہیں دیکھ رہے پیار سے دیکھیے تو حکمرانی کے نشے والا دیکھیے تو صحیح بادشاہت کے نشے میں مخمور حکمران میرا باغی میرے حکموں کا نافرمان دولت کے نشے میں مبتلا. آتاہ اللہ الملک. یہاں بھی کہا اس کا یہ حکمرانی اس کی اپنی نہیں تھی اللہ نے اس کو دے رکھی تھی یہ اس کے لیے آزمائش تھی. دولت کے نشے میں اقتدار کے نشے میں فوج کی طاقت کے نشے میں سونے چاندی کی کثرت کے نشے میں مذہبی لوگوں کی چاپلوسی کے نشے میں بادشاہ کو یہ بھی چیزیں بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے نشاندہی کرنی ہوتی ہے صحیح اور غلط کی وہ بادشاہوں کی بولی بولنے لگتے ہیں وہ اور بگڑتے ہیں. میرا پیغمبر دیکھیے میرا پیغمبر میں نے آپ کو کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفا. دعوت توحید کا رنگ وہ اپنائیے جو آپ کے باپ ابراہیم نے اپنایا. سبحان اللہ.
دیکھیے تو صحیح. الم ترى الى الذي، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس بگڑے ہوئے حکمران کو جس نے میرے خلیل ابراہیم سے حجت بازی کی. جس نے میرے ابراہیم خلیل سے جس نے میرے خلیل سے حجت بازی کی. حجت بازی کیا ہوتی ہے؟ اب پھنسانے کی کوشش کرنا. مذہبی لوگوں کو، جو لوگ اپنی دولت کے نشے میں بہت بگڑے ہوتے ہیں نا، وہ معقول بات کو بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور چھوٹو جی اے گل کہنجے او گل کہنجے، محفلوں میں انہیں پریشان کرنا ہے. حاجہ جس نے حجت تراشی میرے بندے ابراہیم کی دعوت توحید میں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس نے ابراہیم کے رب کی توحید میں حجت تراشی. کہنے لگا میں نہیں مانتا آسمانوں کو بنانے والا اللہ، زمینوں کو بنانے والا اللہ. میں نہیں مانتا بگڑیاں بنانے والا اللہ. میں نہیں مانتا مشکل کشا اللہ. کہنے لگا میں نہیں مانتا بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ. میں نہیں مانتا نفع نقصان کا مالک اللہ. میں نہیں مانتا تیرے رب کو. میں نہیں مانتا. جب یہ ماحول بنا میرا بندہ اپنے رب کی ربوبیت کے دلائل دینے لگا. جب دلائل دینے ہوئے موقع یہ آیا کہ حجتیں بڑھنے لگی، مخالف کی حجتیں جب زور پکڑنے لگی تو ابراہیم کو میں نے توفیق دی. ابراہیم اس کو کہا اذ قالا، اس وقت ابراہیم بولے ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم کہنے لگے اللہ میرا رب موت و حیات کا مالک ہے. میرا رب زندگی دینے والا. ابراہیم کہنے لگے میرا رب موت دینے والا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت مقام ہے قرآن کریم کا. واہ. میرا رب یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ موت و حیات کا فلسفہ ہی صرف دعوت اسلام ہے، کوئی اور بھی بات کیا کریں. آپ سے لوگ کہیں گے. اب اندازہ لگائیے قرآن کریم نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی جتنی دعوتیں ہیں مختلف مواقع پہ جو بیان کی ہیں، وہ آ جا کر پھر اسی دعوت پر رکتی ہیں. اللہ اللہ الذی خلقنی فہو یہدین. دوسرا مقام ہے ایک اور
غالباً سورہ صافات ہے، الذی خلقنی فہو یہدین. اس نے پوچھا کون ہے تیرا کون ہے خالق؟ ابراہیم کہتے ہیں الذی، میرا رب وہ ہے، خلقنی، جس نے مجھے بنایا. سارے کہا کریں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی گھبرائے نہیں، یعنی گفتگو میں گھبرائے نہیں کہ طاقتور ہے مالی طور پہ، اقتدار اس کے پاس ہے، گھبرائے نہیں. تیرا رب کون ہے؟ کہتے الذی، میرا رب وہ ہے، خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا. اب خلقنی کہہ کر ان تمام جھوٹے معبودوں کی نفی کر دی جن کے متعلق سوسائٹی میں یہ رواج تھا کہ حضرت صاحب کی نظر کرم سے اولاد ہوئی اور حضرت صاحب نے یوں کر دیا اور حضرت صاحب نے فلانے صاحب نے. نا 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 نا، الذی خلقنی، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. خلقت کہتے ہیں. اب سورہ زمر، وقت بالکل ختم ہو گیا، میں نے بات آپ کو آگے لے جانی تھی، سمجھانی تھی. ایک اور خلقت کے متعلق، خلقت کہتے ہیں ماں کے رحم میں بنانے کو، اندھیروں میں بنانے کو. سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے. خلق السماوات والارض، سورہ زمر 23واں پارہ. خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین کو، آسمان و زمین کو. توجہ رکھیے جی میری طرف ذرا، جمعے والے دن بڑی نیند آتی ہے بھائی بیان سنتے ہوئے. خلق السماوات، توجہ، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو بنایا اپنی الوہیت کے حق کو بیان کرنے کے لیے. آسمان اس بات کی علامت ہے کہ خالق اکیلا. آگے بڑھیے، میں تو خلقت کی جو معراج ہے اس کا بیان قرآن نے زمر میں کیا. خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو بنایا. صرف تمہارا چھت نہیں بنایا بلکہ آسمانوں کو اس لیے بنایا کہ تم مانو آسمانوں کو چھت بنانے والا اکیلا. اس لیے بنایا میں نے، صرف چھت نہیں بنایا، بالحق، حق کے لیے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ قرآن کریم اور حضور کی بعثت، ان دونوں کو اللہ نے حق کہا. قرآن کریم کا نزول اور حضور اکرم کی بعثت، اس کو اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ بولیے کیا کہا؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. سبحان اللہ. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اے لوگو سنو، میں نے قرآن اتارا، حق بنا کے اتارا. میں نے محبوب دیا، حق کا اظہار بنا کے دیا. قرآن بھی حق اور میرا محبوب بھی. یہاں میں رکوں گا نہیں، آگے جانا ہے. ایک اور آیت ہے جس میں حضور کی بعثت کو حق کہا. یا ایھا الناس، یا ایھا
قد جاءکم الرسول یا ایھا الناس، او عیسیٰ کو ماننے والوں، جب عیسیٰ بولتے تھے حق اس وقت عیسیٰ کے ذات، جب ابراہیم بولتے تھے حق ابراہیم کے ذات، جب عزیر بولتے تھے حق عزیر کے ساتھ، جب یعقوب کا زمانہ تھا حق یعقوب کے ذات، جب یوسف کا زمانہ تھا حق یوسف کے ذات۔ لیکن سنو اور سنو یا ایھا الناس، عیسیٰ کو ماننے والوں، عزیر کو ماننے والوں، ابراہیم کو ماننے والوں، اور تمام نسل انسانی، سنو، میں نے قیامت تک کے لیے حق کی آواز محمد کو بنا دیا ہے۔ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، جی آج کی آواز، محمد کی آواز، محمد کی صدا، حق کی صدا، سبحان اللہ، جی محمد کی صدا، حق کی صدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلق السماوات، تخلیق کی بات سمجھاتے ہوئے یہاں پہنچ گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بات مناسبت بھی رکھتی ہے کہ حضور کی غیر معمولی ہستی کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے جی، توجہ ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو حق کی نمائندگی کے لیے بنایا۔ توجہ رکھیے گا، اللہ نے آسمانوں کو حق کی، میری طرف توجہ حافظ صاحب، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو حق کے اظہار کے لیے بنایا، اللہ نے زمینوں کو حق کے اظہار کے لیے بنایا۔ حق ہے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق ہے کیا؟ اللہ اللہ۔ تو سنو لوگوں، ہر زمانے میں حق کی آواز یہی ہوا کرتی تھی، اور یہی ہے اور یہی رہے گی۔ کیا کہ معبود عبادتوں کے لائق کوئی نبی اور کوئی ولی نہیں، غائبانہ پکاروں کے لائق اکیلا۔ یہ ہے حق، یہ کیا ہے جی؟ سبحان اللہ۔ اسی آواز کو نمایاں کرنے کے لیے انبیاء آتے رہے۔ خلق السماوات، سبحان اللہ، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے حق کے اظہار کے لیے آسمان و زمین کو بنایا۔ خلقت کے لفظ پہ غور، توجہ رہے۔ خلق السماوات، ایک ینگ ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا، بڑا ذہین ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ۔ خلق السماوات، توجہ، خلق السماوات، اللہ نے آسمانوں کو، آسمانوں کی تخلیق کی، زمینوں کی تخلیق کی، بالحق یعنی اے باظہار الحق، یعنی توحید کے اظہار کے لیے۔ کس کے لیے؟ بولیے توحید کے۔ یکور اللیل، آگے بڑھتا ہوں، یکور اللیل، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل
وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الله هو العزيز الغفار. رات کو دن کے بعد لایا، دن کو رات سے کے بعد لایا، سورج چاند کو بیلنس کیا، ہر شے توازن میں رکھی. سنیے، ہر شے توازن میں رکھی. یجری لأجل مسمى، ہر شے متوازن نظام تخلیق کا حصہ بنی رہی. کیوں توازن نہ رہتا؟ اس لیے توازن قائم ہے کہ توازن قائم کرنے والا عزیز ہے، غالب ہے. توازن قائم کرنے والا اللہ کیا ہے؟ عزیز ہے. سبحان اللہ. بات سے بات نکل رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. جی جب انسانی دماغ کسی سوال کا جواب تلاش نہ کر سکے، مجبور ہو جائے، انسانی عقل مجبور ہو جائے، انسانی علم مجبور ہو جائے، انسانی خوبیاں مجبور ہو جائے، انسانی صفتیں مجبور ہو جائے، انسانی زور جہاں جا کے ختم ہو جائے، وہاں سے رب شروع ہو تو اسے عزیز کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کنویں میں گرا ہوا کیسے بچ گیا، اللہ کہتے ہیں عزیز نے بچایا. قرآن مجید میں سورہ یوسف پڑھیے، جہاں حضرت یوسف کی کامیابیوں کو تذکرہ ہے، وہاں صفت عزیز آئے گی. یہ اب ادھر چل پڑوں گا تو مشکل ہو جائے گا. جی انسانی عقل کہتی ہے آگ میں کودنے والا ابراہیم کیسے بچ گیا، آگ سے نہیں بچ سکتا. اللہ کہتے ہیں عزیز نے بچایا. سبحان اللہ. کہیے ذرا، میں آگے بڑھتا ہوں. چلیے آج صفت عزیز پہ ہی بات ہو جائے، وقت ختم ہو گیا. جی اللہ جی اللہ. انسانی عقل کہتی ہے مچھلی کے پیٹ میں آوازیں دینے والا عرشوں پہ آوازیں کیسے پہنچ گئی، اس کی آوازیں سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ میں عرشوں پہ کیسے پہنچی. اللہ تو جواب دینے والا کہتا ہے اس لیے پہنچی کہ سننے والا کوئی عام نہیں، سننے والا عزیز ہے. سننے والا بولیے، سننے والا، سارے بولیے، سننے والا عزیز ہے. اللہ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اللہ جی سبحان اللہ. انسان سوچ میں پڑا ہوا ہے، یہ کیسے ہوا کہ راتوں رات ایک بندہ مکے میں آ کے کہتا ہے کہ میں فلسطین گیا تھا، وہاں 1.25 لاکھ انبیاء میرے انتظار میں تھے، مسلح کھڑا موجود تھا، کوئی نبی مسلح پہ نہیں چل رہے تھے. میں جب وہاں پہنچا میرے لیے رستہ بنا، میں مسلح پہ چڑھا، میں امام بنا، 1.25 لاکھ انبیاء میرے مقتدی بنے. سبحان اللہ جی کہیے ذرا سبحان اللہ. 1.25 لاکھ انبیاء میرے مقتدی بنے. یہ کیسے ہوا
اللہ کہتے ہیں اس لیے ہوا کہ یتیم کو لے جانے والا عزیز اللہ لے کے گیا. سبحان اللہ. جی راتوں رات 7 آسمانوں سے آ گئے. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. راتوں رات 7 آسمانوں سے آگے چلا گیا. رب سے ہم کلام ہوا. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ تو ساری باتوں کا جواب وہ دی یتیم نبیوں کو امام بن گیا. کیسے ہوا؟ وہ دی یتیم کافت للناس کے لیے رسول بن گیا. وہ جی کیسے ہوا؟ اجی یتیم شاہد للتوحید بن گیا. کیسے ہوا؟ اجی یتیم نذیر بن گیا. یہ کیسے ہوا؟ اجی یتیم معراج کا راہی بن گیا. یہ کیسے ہوا؟ اجی یتیم نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ اجی یتیم نے تھوک پھینکی کڑوا میٹھا کروا دوں گا میٹھا ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ اجی یتیم نے کنکریاں ہاتھ میں اٹھائی کنکریاں بولنے لگ گئی. یہ کیسے ہوا؟ اجی یتیم نے اللہ اللہ نبیوں کی امامت کی. یہ کیسے ہوا؟ یتیم اللہ کا محبوب کیسے بن گیا؟ تو سارے سوالوں کا جواب دینے والے نے یوں دیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ عزیز مولا نے اس نبی کو ان غلبوں سے نوازا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہاری خلقت کی معراج یہ ہے کہ یخلقکم خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم. خلقت کی معراج یہ ہے کہ ماں کے رحم میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا, کوئی روشنی نہیں تھی. ذرا اپنے چہرے کو دیکھو, کیسا پیارا ناک, کیسی آنکھیں, کیسے کان, کیسا ماتھا, کیسے پاؤں, کیسے ہاتھ, کتنا پیارا بندہ. یہ دیکھو تو صحیح, کسی روشن جگہ پہ نہیں بنایا. نانا نانا فی ظلمات 3 اللہ اللہ. پیٹ کا اندھیرا, اس کی جھلی کا اندھیرا, ماں کے رحم کا اندھیرا, 3 اندھیروں میں تمہاری کاریگری کی, تمہارا چہرہ بنایا اور کہنے لگا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تمہاری تخلیق کو اس نے تصویر کشی میں بدلا, کوئی اور نہیں, تصویریں تمہاری بنانے والا. اور کون ہے لوگوں بولو اللہ. کون ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟ اس نقطے پہ رکیے گا, کون ہے اللہ؟ حمید اللہ صاحب اس نقطے پہ رکیے گا, زور دیجئے گا, کون ہے اللہ؟ سارے بولیے کون ہے اللہ؟ اس نے ابراہیم کی تصویر بنائی, کون ہے بنانے والا اللہ؟ بولیے کون ہے اللہ؟ اس نقطے پہ ذرا زور دوں گا میں. پانی ہے کوئی؟ سبحان اللہ. آصف صاحب بھی میری طرف متوجہ ہو گئے ہیں, ذرا سبحان اللہ کیجئے سارے. کوئی نہیں, اکا دکا سبحان اللہ, سارے مل کر کہیں سبحان اللہ. بڑا محظوظ ہوتا ہوں میں سبحان اللہ جب اونچی آواز سے ہو تو سامع جو جمعے کے ہوتے ہیں وہ بھی ایک روحانیت لے کے جاتے ہیں. جی سبحان اللہ. رکیے گا ذرا اس جملے پر. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کیف بولیے لفظ میں سمجھاتا ہوں, ترجمہ کرتا ہوں. هو الذی, یہاں تھوڑی سی جو ہماری اشاعت التوحید و سنت کا طرز دعوت ہے اس کی میں تھوڑی سی نمائندگی کرنا چاہوں گا. هو الذی پہ
سنو لوگو، تمہارا چہرہ مہرا، تمہارے ہاتھ، تمہارے قدم، تمہارا خط و حال کسی نبی ولی نے نہیں بنایا، کسی اللہ والے نے نہیں بنایا، نانا نانا تمہاری شکل و صورت کو بنانے والا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اب اس میں سے سیرت کا پہلو ذرا اجاگر کریے، میرے ساتھ رہیے، سبحان اللہ کہیے، توحید میں سے سیرت کا پہلو اجاگر کیجیے، ذرا میرے ساتھ کہیے کون ہے؟ سارے بولیے کون ہے؟ سارا مجمع بولے کون ہے؟ جی جب میں نے اپنی کاریگری کو معراج دی تو میں نے ماں کے رحم میں تمہارا ماڈل بنایا۔ جب میں نے اپنی کاریگری کو معراج دی تو میں نے ماں کے رحم میں تمہارا ماڈل بنایا۔ جی بولیے، میں درست کہہ رہا ہوں۔ خلقکم، توجہ حاصل کرنے کے لیے پیچھے گیا ہوں۔ خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو ایک جان آدم سے بنایا، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ جی وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، جانوروں کے 8 جوڑے دیے۔ سبحان اللہ، تفصیلات پھر کبھی صحیح۔ یخلقکم، تمہاری تخلیق اس نے کی، فی بطونی، پیٹوں میں، امہاتکم، تمہاری ماؤں کے، فی ظلمات، بھی اندھیروں میں، سلاسل، 3 اندھیرے۔ اللہ اتنی زور سے کیوں بات ہو رہی ہے؟ تو جواب دیا، جب میں نے آسمانوں کی بات کی میں نے اپنی ربوبیت کا حوالہ نہیں دیا، جب میں نے زمینوں کی بات کی میں نے ربوبیت کا حوالہ نہیں دیا، لیکن جب میں نے تمہاری تصویروں کی بات کی تو میں نے کہا ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ لا الہ الا ہو فانا تصرفون۔ داتا تو تمہارا یہ ہے، تسی کتنے تکے کھاندے پھر دے ہو؟ تصرفون کا معنی تم کہاں دھکے، صرف کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھرنے کو۔ یہ جو علم الصرف ہے اس کو اس لیے علم الصرف کہتے ہیں کہ اس میں لفظ اپنے مادے سے کبھی فعل ماضی بن کر پھر جاتا ہے، کبھی فعل مضارع بن کر پھر جاتا ہے، کبھی اس میں حاضر بن کے پھر جاتا ہے، کبھی امر حاضر معلوم، کبھی مجہول، کبھی نہیں، کبھی نفی، کبھی مضارع کی نفی، کبھی کچھ، اس میں لفظ پھرتا ہے، اس لیے اس کو علم الصرف کہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم، سبحان اللہ، ذالکم اللہ، 2-3 منٹ اور لوں گا۔ ذالکم اللہ، اس توحید کے پہلو کو اجاگر کرتے رہے اونچی، انشاءاللہ سیرت کا بڑا خوبصورت حوالہ میں نے آپ کی نظر کرنا ہے، سارا مجمع انشاءاللہ محظوظ ہوگا، ذرا اللہ کا نام بلند کیجئے۔ ذالکم اللہ ربکم، تمہارا داتا کون؟ اللہ۔ سارا مجمع بولے کون؟ اللہ۔ جی اس نے ابراہیم کو بنایا، ابراہیم کو نہیں پوچھا بتا تجھے کیسے بناؤں، اس نے موسیٰ کو بنایا، نہیں پوچھا بتا تجھے کیسے بناؤں، اس نے عیسیٰ کو بنایا، نہیں پوچھا بتا تجھے کیسے بناؤں، اس نے آسمانوں کو بنایا، اپنی مرضی سے بنایا، زمینوں کو بنایا، اپنی مرضی سے بنایا، فرشتوں کو بنایا، اپنی مرضی سے بنایا، نبیوں کو بنایا، اپنی مرضی سے بنایا۔ اور امت محمد کریم حسان کہتے ہیں خلقتا مبرئا من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاء، قرآن میں تو ہے کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں ایسے بناتے ہیں۔ حضور میں نے آپ کو دیکھا تو میں کہتے مجبور ہو گیا، ساری کائنات کو بنانے والا کہندہ رہا میں اپنی مرضی میں ماڈل بنائے نے، لیکن جدوں میں محمد کا چہرہ بنا لیا تو میں محمد نے سامنے بٹھایا، پوچھیا تینوں میں ٹورنا ہے، دس میں تیرا چہرہ کھچ دا بناواں۔